جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا وسہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ آؤ قرآن سمجھیں شروع سے لے کے آخر تک۔ لیول 1 ہمارا اپنے مکمل آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے انشاءاللہ بإذن اللہ، اور اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ ہم اپنے اس سفر کو مکمل کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 9 آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پارہ ہمارا شروع ہو جائے گا تیسرا، اور تیسرے پارے میں انشاءاللہ بإذن اللہ ہم اپنی آیت نمبر 253 سے لے کے انشاءاللہ بإذن اللہ 274 تک مکمل کریں گے اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ۔ کورس کا تعارف ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ اس کورس میں ہم نے یعنی اس مکمل کورس کو 5 لیولز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، ہر لیول 6 پارے پہ منحصر ہے، اور ماشاءاللہ اسی طرح سے ساری جو باقی اس کے کورس کے مقاصد ہیں یا اس کا تعارف ہے وہ آپ کے سامنے الحمدللہ موجود ہے، اور آپ ماشاءاللہ بار بار اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جی ریکارڈنگ چلا دی ہے، لگا دی ریکارڈنگ پہ امجد بھائی۔ تو کورس کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ انشاءاللہ دیکھنا، اس کی کچھ اختصار کے ساتھ تشریح وغیرہ، تفسیر وغیرہ، ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے باذن اللہ تعالی، اور سب سے بڑھ کر قرآن کے ساتھ اپنا تعارف اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق سمجھنے کی کوشش کرنا کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 41 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 253 سے لے کے 256 تک انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ رسولوں کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بات ہوگی، ایمان والوں کے حوالے سے کچھ بات ہوگی، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کچھ بات ہوگی، آیت الکرسی، اور اس طرح دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے یا دین کو اختیار کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے، اس حوالے سے کچھ اشکالات، کچھ شبہات یا کچھ اس کے اندر جو ہمارے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں اس حوالے سے کچھ ڈسکشن کرنے کی باذن اللہ تعالی ہم کوشش کریں گے۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد۔ یہ مکمل آیت ہے جو جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تیسرا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تلک الرسل، یہ جو رسول ہیں، یعنی یہ رسولوں کی جماعت، یہ رسول جو آپ کے سامنے موجود ہیں، تلک الرسل، یہ رسول کی جمع رسول ہمارے پاس آتی ہے۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم، بعض کو، علی بعض، ان بعض پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر، کچھ رسولوں کو دوسرے رسولوں کے اوپر ہم نے فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، منہم، ان میں سے بعض ایسے ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا۔ ٹھیک ہے جی، کلام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ ورفع، اور بلند کیا، بعضهم، ان میں سے بعض کو، درجات، ان درجات کے اعتبار سے۔ یہاں پہ ایک بات بڑے اچھے انداز سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضیلت کی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک رسول فضیلت والا ہے تو دوسرا نعوذ باللہ کوئی نیچے آ گیا ہے۔ یہاں پہ بعض اعتبار سے فضیلت کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، فلاں نبی فلاں سے افضل ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر تعصب کو پیدا کرتی ہیں، اور تعصب انسان کو آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انبیاء پہ ایمان لانے کے اعتبار سے ہم برابر کریں گے کہ سارے انبیاء کے اوپر ہمارا ایمان ہے، البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض اعتبار سے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پہ بات کی ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی کہ ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دیں، جن ان کے لیے مسخر کر دے، پرندوں کی وہ باتیں سمجھ لیتے تھے، جانوروں کی وہ زبانیں سمجھ لیتے تھے، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی کہ وہ مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے، کسی بیمار آدمی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ معجزات کے اعتبار سے یا
ایک یعنی ایک زاویے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، وگرنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا مجھے کسی نبی کے اوپر فضیلت مت دو یہاں تک کہ یونس بن متیٰ کے اوپر بھی مجھے فضیلت مت دو. یعنی یونس علیہ السلام چونکہ ان سے کچھ تھوڑا معاملہ ہوا تھا، وہ خیر ڈیٹیل والی بات ہے، اس طرف ہی میں جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے اسپیشلی نام لے کے کہا کہ مجھے کسی کے اوپر فضیلت دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے اوپر فضیلت نہ دو. لہٰذا ہم بات یہاں پہ یہ کریں گے کہ بعض اعتبار سے، بعض زاویے سے، بعض اینگل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض انبیاء کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ اسی فضیلت کو تھوڑا ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ وآتینا ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح دلائل اور واضح براہین ہم نے دیے. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس جبریل علیہ السلام کے ساتھ. روح القدس سے مراد ہے جبریل علیہ السلام. روح القدس کے ساتھ ہم نے اس کی مدد کی. وہ کیا براہین تھے؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ کسی بیماری والے آدمی کو ہاتھ لگاتے وہ صحیح ہو جاتا، کسی اندھے آدمی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ دیکھنے والا ہو جاتا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ مَقْتَتَلَ تو نہ جھگڑا کرتے الذین وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد تھے، یعنی انبیاء کے بعد آنے والے لوگوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا. اگر اللہ چاہتا تو وہ جھگڑا نہ کرتے. من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات اور یعنی دلائل اور براہین اور اللہ کی آیات آ گئی، اس کے بعد انہوں نے جھگڑا کیا. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم، پس ان میں سے بعض ایسے ہیں آمنا جو ایمان لے آئے، ومنہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں من کفر جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مقتتلوا تو وہ کبھی بھی جھگڑا نہ کرتے. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہ فعلو کرتا ہے ما یری جو چاہتا ہے. یہاں پہ ایک مسکنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ دور کر لیں. بعض لوگ آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو وہ گمراہ نہ ہوتے، لہٰذا اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہوں. نہیں، دیکھیں ارادہ جو ہوتا ہے نا، ایک ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور ایک ارادہ ہوتا ہے بندے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے اور سیدھے راستے کی طرف چلے جائے. ٹھیک ہے جی. اب اللہ تعالیٰ کا بے شک یہ ارادہ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے مطابق سب کو جنت میں بھیج دیتا تو پھر آزمائش کیسی ہوتی؟ لہٰذا اللہ نے یہ ارادہ انسان کی طرف منتقل کر دیا، انسان کو اختیار دے دیا کہ یہ تمہارے سامنے دو راستے موجود ہیں، تم نے درست راستے کی طرف جانا ہے درست طرف چلے جاؤ، غلط راستے کی طرف جانا ہے غلط راستے کی طرف چلے جاؤ. یہاں پہ لہٰذا یہ بات ہو رہی ہے کہ ارادہ اللہ نے اصل میں لوگوں کی طرف بھیج دیا ہے کہ تم اپنے ارادے کے مطابق فیصلہ کرو، یہی تمہاری آزمائش ہے. اور اگر اللہ کا ارادہ ہوتا سارے کے سارے ہدایت والے ہی ہو جاتے تو پھر آزمائش کس بات کی تھی؟ دنیا میں بھیجا کس لیے تھا؟ بعضکم لبعض عدو کہنے کی حکمت کیا تھی؟ اس کا کانسیپٹ یا اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں بار بات کسی حد تک کلیئر ہو چکی ہوگی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو، مما اس چیز سے رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، من قبلی اس سے پہلے، ان یاتیہ کہ تمہارے پاس آ جائے، یوم ایسا دن، لا بیع جس میں تجارت نہیں ہوگی، فیہ اس دن میں، ولا خلۃ اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، والکافرون اور کافر لوگ وہ والکافرون اور کافر ہم الظالمون وہ ظالم لوگ ہیں، یعنی اس دن کا انکار کرنے والے وہ ظالم لوگ ہیں. یہاں پہ یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد کرنی چاہیے. دیکھیں موت کے وقت جو چند حسرتیں انسان کرے گا نا، موت کے وقت جو چند حسرتیں انسان کرے گا، ان میں سے ایک حسرت یہ ہوگی کہ ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ میری موت کو نا تھوڑا سا مؤخر کر دے یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں صدقہ کر دوں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. فاصدق واکن من الصالحین، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. اللہ تھوڑا سا میری موت کو مہلت دے دے. اسی طرح یاد رکھیں یہ جو قیامت کا دن ہے نا، اس آیت کے اندر ہمیں دوستی کے حوالے سے بڑا اچھا ایک تصور ملتا ہے کہ جو یاری یا دوستی ہوتی ہے نا، یہ کوئی ہلکا پھلکا کام نہیں ہے. ہم لوگ اس کو ہلکا لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، جی کسی کے ساتھ بھی دوستی کر لی، کوئی بھی محفل میں جا کے بیٹھ کے کسی کے ساتھ بھی یاری لگا لی. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن سارے یار آپس میں دشمن ہو جائیں گے، کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا. متقین وہ لوگ ہوں گے، پرہیزگار وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بھی انسان کے کام آئیں گے، آپس میں کسی نہ کسی حد تک یاری نبھانے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے. اور اس طرح سے ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان جو ہے نا اپنے دوست کے دین پہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے اٹھایا جائے گا. لہٰذا یہ جو یاری ہے نا، یاری یہ دوستی ہے، اس کو ہلکا مت لیں. یہ بڑی قیمتی چیز ہے، انسان کو جنت میں بھی لے جانے کا باعث ہے
اور خدا نہ خواستہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا بھی باعث ہے. لہٰذا دوستیاں رکھنی ہیں تو یہاں پہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں. میرے دوست کیسے لوگ ہیں؟ اگر برے بھی ہیں تو میری دوستی ان کے ساتھ اس لیے ہونی چاہیے کہ میں ان کو اچھائی کے راستے پہ لے کے آؤں گا. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ میں ان کو اچھائی کے راستے پہ تو نہیں لے کے آ سکتا، ہو سکتا ہے یہ مجھے برائی کے راستے پہ لے جائیں، تو ایسے دوست سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے دور ہو جانا چاہیے. لہٰذا یہاں پہ دوستی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ضروری سمجھی. اس کے بعد آیت الکرسی کی طرف آ جاتے ہیں. یہ آیت الکرسی کی تھوڑی سی میں آپ کو پہلے ہی شان بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے سوال کیا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی، اس کو آیت العظیم کہا جاتا ہے. قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے. اسی طرح سے وہ مشہور حدیث بھی آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مال کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، تو وہ رات کو ایک بندہ آتا، وہ مال چرا کے لے جاتا، اور انہوں نے اس کو پکڑا، ایک دن پکڑا، 2 دن پکڑا، 3 دن پکڑا. نبی علیہ السلام نے بار بار ان سے سوال کیا. میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کون تھا؟ تو وہ کہنے لگے جی اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا. وہ دوبارہ آیا، ایک دن پکڑا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس تمہیں لے کے جاؤں گا. اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں، تم مجھے اللہ کے رسول کے پاس نہ لے کے جاؤ. کہنے لگا کہ تم رات کو نا یہ جو آیت الکرسی ہے نا یہ پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے پاس نہیں آیا کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح یہ واقعہ اللہ کے رسول کو سنایا. نبی صاحب نے فرمایا تھا تو وہ کذاب تھا، تو وہ جھوٹا لیکن سچی بات کر گیا کہ اگر انسان رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو صبح ہونے تک انسان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی شیطان نہیں آتا. انسان ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یہ جو آیت الکرسی ہے نا، سبحان اللہ، ابھی ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور آپ تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیے گا کہ اللہ نے اس کو آیت عظیم ایویں نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظمت کے اسرار اور رموز، توحید کی تینوں قسمیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور قیامت کے دن کے اندر جو بھی ہماری جھوٹی امیدیں کسی سے بھی وابستہ ہے نا، اللہ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو مفصل انداز میں اس میں بیان کیا ہے. تو آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی الہ ہے، الحی، وہ حی ہے، القیوم، قائم بالذات ہے، ازل سے لے کے ابد تک. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ یعنی لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ خود پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی. نہ وہ پیدا کیا گیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. وہ قائم بالذات ہے، ازل سے لے کے ابد تک. جب یہ دنیا جہاں نہیں تھی وہ تب بھی تھا، جب یہ دنیا جہاں نہیں ہوگی وہ تب بھی باقی رہے گا. تو وہ اللہ حی القیوم ہے. یہ پہلی توحید ربوبیت کی، توحید الوہیت کی باتیں ہوئی، اور اس کے بعد الحی القیوم توحید اسماء و صفات کا ذکر ہوا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ، نہیں چھوتی اس کو، سنۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند. اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور اسی کی ہی ملکیت اور اسی کی بادشاہت ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. من ذا الذی، سبحان اللہ. یہاں پہ یہ آیت کو پڑھتے ہوئے آپ تھوڑا سا تصور کی دنیا میں جائیں کہ یہاں پہ ہم لوگ بڑا سوچتے ہیں، ہمارے ہاں بڑا ایسا طبقہ بھی موجود ہے کہ جی میں فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا تو جنت میں لے جائے گا، وہ قیامت کے دن مجھے پکڑ لے گا، وہ میری سفارش کر لے گا. یہ ساری کی ساری جھوٹی امیدیں ہیں اور توقعات ہیں. انسان جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ اور اس کے بعد اپنے اعمال کے ساتھ. پہلے اللہ کی رحمت ہوگی، اپنے اعمال کے ساتھ بھی کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. کسی کی سفارش کرنا تو دور کی بات ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں، اور میں آپ کو یہاں پہ ایک نقطے کی بات بتاؤں، آپ قرآن و حدیث میں سے کسی بھی جگہ پہ قیامت کے دن سفارش کرنے کی حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ کھڑا ہو کے سفارش کر سکے. تو جب اس سفارش کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو اسی سے مانگنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں من، کون ہے، ذی، وہ بندہ، یشفع، جو سفارش کرے گا، عندہ، اس کے پاس، الا، مگر، باذنہ، ہی، اس کی اجازت کے ساتھ. اس کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکتا. ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے. وہ ایک لمبی حدیث آتی ہے کہ جو قیامت کا منظر ہوگا اور کوئی معاملات نہیں چل رہے ہوں گے، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں گا، سجدے میں گرنے کے بعد میں اللہ کی ان الفاظ کے تحت تحمید کروں گا، اس کی تقدیس بیان کروں گا جو مجھے ابھی نہیں پتا، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع رأسک، اپنا سر بلند کیجئے، اشفع تشفع، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اس کے بعد اللہ کے رسول سفارش کریں گے.
پھر اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو انہوں نے آگے بھیجا، وما خلفہم جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، نہیں وہ گھیر سکتے، بشیء ہلکی سی چیز کو بھی، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر بما شاء جو وہ چاہے۔ اللہ کے علم کا احاطہ کوئی دنیا کی مخلوق نہیں کر سکتی، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جو چیز تھوڑی بہت چاہے وہ کسی کو دے دے تو دے دے۔ وسع کرسیہ، وسع وسیع ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات والارض زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے، یعنی واسع کا مطلب ہے گھیرا ہوا۔ اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان کو گھیر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کی اور کائنات کی آپس میں کمپیریزن کی مثال یہ ہے کہ اگر ساری دنیا اور کائنات کو اکٹھا کر کے لپیٹ کے اللہ کے عرش کے اوپر رکھ دیا جائے تو اللہ کا عرش، یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بہت بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی اللہ کی وہ مخلوق ہے عرش، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان، اپنے جلال اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی شان کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ جلوہ فروز ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت کرنا، وہو العلی العظیم وہو وہ العلی وہ بلند ہے، العظیم اور بہت عظمت والا ہے۔ واللہ یقین کریں اس آیت کرسی کے اوپر تو بندہ 3 گھنٹے بھی بولتا رہے تو شاید وہ بھی کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی عظمت والی آیت بنائی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک جو اشکال ہمارے یہاں پیش ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، میں اس کا بھی ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ نہیں ہے کوئی جبر، اکراہ کہتے ہیں جبر کو یا مجبور کر دینا کسی کو زبردستی، لا اکراہ ہے نہیں ہے کوئی زبردستی، فی الدین دین کے معاملے میں، قد تبین الرشد یقیناً، قد تحقیق تبینہ واضح کر دیا گیا، الرشد بھلائی کو، من الغی گمراہی سے، یعنی نیکی اور گمراہی کے، اچھائی اور برائی کے راستے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ یہاں پہ ہمارے نا بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے جی، خیر ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو، جیسے تمہارے دل میں آئے وہ کر لو، جہاں سے اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات مل رہی ہے وہ اختیار کر لو، جی فلاں عالم نے یہ بات کہی، جی فلاں نے یہ کہا، جی چلیں جی اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کر لیں۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے دین کو اختیار کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے اچھائی اور بھلائی اور برائی دونوں راستوں کو تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہارے سامنے سیدھا راستہ بھی ہے، تمہارے سامنے غلط راستہ بھی ہے، جس طرف تم نے جانا ہے چلے جاؤ، تمہارے اوپر کوئی اجبار یا زبردستی نہیں ہے، جس کو تم نے اختیار کرنا ہے کر لو، لیکن دین میں آنے کے بعد تمہیں رول اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کی سادہ سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہم یہ ہمارے اوپر زبردستی ہے، میں اسلام میں بھی رہوں اور رول اینڈ ریگولیشن کو بھی فالو نہ کروں، ان کے لیے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ زوم کی کلاس میں آتے ہیں، آپ لوگ زوم کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، زوم کی کلاس کے اندر بھی آپ کو رول اینڈ ریگولیشن بتائے ہوئے ہیں جی، آپ نے چیٹ کے اندر یہ والے باتیں پوچھنی ہیں، آپ نے کیو اینڈ اے کے اندر یہ والے سوال پوچھنے ہیں، اگر آپ کو کوئی اس کے علاوہ مسئلہ ہے تو ایڈمن سے پرسنلی رابطہ کرنا ہے۔ اس چھوٹی سی کلاس کے اندر آنے کے لیے رول اینڈ ریگولیشن موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین کے لیے کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو مطلب نہایت بیوقوفی والی بات ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میں دین اسلام میں بھی آنا چاہتا ہوں اور میں رول اینڈ ریگولیشن کو فالو بھی نہیں کرنا چاہتا، او بھائی رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے کے بغیر تو آپ کو بس میں نہیں کوئی چڑھنے دے گا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ جس نے انکار کیا بالطاغوت گمراہ کرنے والوں کا، یعنی طاغوت کا جس نے انکار کر دیا، شیطان کا انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا، فقد پس تحقیق استمسکا اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، عروہ کہتے ہیں کڑے کو، اور وثقی کہتے ہیں مضبوط کڑا، مضبوط کڑے کو اس نے تھام لیا ہے۔ وہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ لن فصام لہا نہیں وہ اس کو، یعنی نہیں وہ ٹوٹتا، لن فصام لہا وہ ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی وہ جو دین کا جو کڑا ہے نا وہ ٹوٹتا نہیں ہے، نہ ہی وہ انسان کو باہر نکلنے دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع وہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ اس کے بعد اگلے پیج کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اپنے ولی ہونے کے بارے میں، یعنی کن لوگوں کا مدد اللہ تعالیٰ ہے، قصہ نمرود ہمارے سامنے موجود ہے، اس طرح سے عزیر علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہوگا، اور اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں ہوں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ولی وہ ولی ہے یا مددگار ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم وہ نکالتا ہے ان کو، اللہ ان لوگوں کو نکال دیتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے،
الی النور روشنی کی طرف. یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کریں, قرآن مجید میں آپ کو جہاں پہ بھی ملے گا نا نور کے مقابلے میں وہ ظلمات جمع ملے گی. فائدہ کیا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی طرف راستہ جانے والا ایک ہے, وہ نور ہے, سنگولر ہے, اور اللہ کے علاوہ گمراہی کی طرف جانے والے وہ راستے ایک سے زیادہ ہیں, ظلمات ہے. ظلمت یہ سنگولر ہے اور ظلمات اس کی جمع آتی ہے. تو یہ ہمیں یہاں سے ایک طرح سے ایک نفیس سا نقطہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ایک, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گمراہی کا راستہ یا گمراہ ہونے کے جو راستے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی مثال کے بعد اب کافروں کی بات آ گئی. فرمایا والذین, اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, اولیاؤہم ان کے دوست ہیں, الطاغوت گمراہ کرنے والے, طاغوت اس کے دوست ہیں, یخرجونہم وہ نکالتے ہیں ان کو, یعنی وہ طاغوت ان کو نکالتا ہے, من النوری نور سے, الی الظلمات اندھیروں کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک لائن سیدھی کھینچی, پھر 2 لائنیں دائیں کھینچی, پھر 2 لائنیں بائیں کھینچی, پھر درمیان والی جو لائن تھی نا اس کے اوپر انگلی رکھی یا اس کے اوپر اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی, کہ یہ جو راستہ ہے نا یہ میری طرف آنے والا راستہ ہے, تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ولا تتبعوا السبل, یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں نا ان کی تم نے پیروی نہیں کرنی, وگرنہ یہ تمہیں مجھ سے دور لے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہمیں اللہ کے دین کی طرف آنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس کے اوپر چل کے نجات پا جائیں گے یا ابدی جنت میں چلے جائیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک, یہی ہیں اصحاب النار, جہنمی لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قصہ نمرود بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں الم تارا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الی الذی اس کی طرف, حاجہ اس نے جھگڑا کیا, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, فی ربہ اس کے رب کے بارے میں, ان آتاہ اللہ, ان کے آتاہ دیا اس کو, اللہ تعالیٰ نے, الملک بادشاہت, اللہ نے اس کو بادشاہت دی. اور بادشاہت کا نتیجہ کیا نکلا, ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرتا. اس نے یہ کام نہیں کیا بلکہ تکبر کرنا شروع کر دیا, گھمنڈ کرنا شروع کر دیا, اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیا. توحید ربوبیت تو شاید وہ بھی مانتا تھا, توحید الوہیت کا اس نے انکار کر دیا. تو پھر کہتے ہیں جب قال, کہا ابراہیم نے, ربی میرا رب, الذی وہ ہے, یحیی وہ زندہ کرتا ہے, و یمیت اور وہ مارتا ہے. یہ جو عراق ہے نا, عراق, کوفہ, بابل جس کا پرانا نام تھا, ابھی جس کو کوفہ کہتے ہیں, اس کے اوپر یہ نمرود بادشاہت کرتا تھا. تو قالا ابراہیم علیہ السلام, تو قالا یعنی نمرود نے یہ بات کہی, انا احیی میں بھی زندہ کرتا ہوں, و امیت اور میں بھی مارتا ہوں. قال ابراہیم, اب ابراہیم علیہ السلام تھے. یاد رکھیں جب بندہ اللہ کے دین کی سچی دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زبان کو بھی چلا دیتا ہے اور اس کو بصیرت بھی عطا کرتا ہے اور اس کو حاضر جوابی بھی دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اندر انسان کے اخلاص ہونا چاہیے, مقصد اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہونا چاہیے. اب فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کیسا خوبصورت جواب دیا, کہنے لگے قال ابراہیم نے کہا, فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ, یأتی وہ لے کے آتا ہے, بالشمس سورج کو, من المشرقی مشرق سے. اچھا اگر تو اتنا ہی اچھا ہے, فأتی بہا تو لا اس کو, من المغربی مغرب سے. اگر تو کہتا ہے کہ تو رب ہے, تو زندہ بھی کرتا ہے, تو مار بھی سکتا ہے, تو یہ بھی کام کر سکتا ہے, وہ بھی کام کر سکتا ہے, تو یہ سورج کو مغرب سے لا کے دکھا نا. اللہ فرماتے ہیں فبوہت الذی کفر, فبوہتا, بوہت کا مطلب ہے یعنی گنگ ہو جانا, لاجواب ہو جانا, حیران ہو جانا, پریشان ہو جانا, اور یعنی کسی آدمی کو یعنی ایک ایسی کیفیت کا طاری ہونا کہ اس کو سمجھ نہ آئے بات کی. فبوہت الذی, اللہ کہتے ہیں کہ گنگ ہو گیا, الذی وہ, کفر جس نے کفر کیا, یعنی نمرود خاموش ہو گیا اور حیران ہو گیا, لاجواب ہو گیا. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لا یہدی وہ نہیں ہدایت دیتا, القوم ایسی قوم کو, ظالمین جو ظلم کرنے والے ہوں. ظالموں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے بند کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آگے یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. اصل میں جو بخت نصر ایک بادشاہ تھا جو بصرہ کے اندر یعنی شام کے اندر حکومت کرتا تھا. اس نے کوفہ کے اوپر حملہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو اپنا قیدی کر لیا. ان میں عزیر علیہ السلام بھی تھے, ان کو لے کے وہ اپنے پاس چلا گیا. پھر کچھ عرصے بعد جب ان کی رہائی ہوئی تو وہ واپس آ رہے تھے تو بخت نصر کے اس حملے کے اندر ہی نا انہوں نے ایک بستی دیکھی جو ختم ہوئی پڑی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے اس تعجب کا اظہار کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ان کو یہ جواب دیا جس کو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں او یا کلذی, اس کی طرح یا اس جیسے, اس شخص کی طرح, مرہ جو گزرا, علی قریۃ ایسی بستی پر, واہیا وہ بستی, خاویۃ
گر چکی تھی علی عروشیہا اپنی چھتوں پر. یعنی خاویتن مطلب کہتے ہیں جیسے نا کسی چیز کو زمین بوس ہو جانا. خاویتن اگر ہم فصحی اردو میں بات کریں تو زمین بوس ہوئی پڑی تھی علی عروشیہا اپنی چھتوں پر، یعنی چھتوں سمیت وہ ختم ہو چکی تھی. قال تو اس آدمی نے یعنی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے قال انہوں نے کہا انا کیسے یحیی زندہ کرے گا وہ ہذہ اس بستی کو اللہ سبحانہ و تعالی بعد موتہا اس کے ختم ہو جانے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد، اس بستی کے ختم اور اجڑ جانے کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں فاماتہ اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو موت دے دی 100 عام 100 سال. ثم بعثہ پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا. قال پھر اللہ نے کہا کم لبثتا کتنی دیر تم رکے ہو. قال تو وہ آگے سے کہنے لگے لبثت میں رکا ہوں یومن ایک دن او بعد یومن یا ایک دن کا کچھ حصہ. قال تو اللہ نے جواب دیا بل لبثتا بلکہ آپ رکے ہیں 100 عام 100 سال، آپ ایک پورا 100 سال یہاں پہ ٹھہرے رہے ہیں. فانظر پس دیکھیے الی طعامک اپنے کھانے کی طرف و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، یعنی اپنے کھانے پینے کی طرف. لم یتسنہ وہ باسی نہیں ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی زبردست قسم کی نشانیاں رکھی تھیں. وانظر اور دیکھیے الی حمارک اپنے گدھے کی طرف. ولنجعلک اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بنایا آیتن نشانی للناس لوگوں کے لیے. وانظر اور دیکھیے الی العظام ہڈیوں کی طرف. کیفا کیسے ننشزوہا ہم ان کو دوبارہ جوڑتے ہیں، ہم ان کو کیسے دوبارہ صحیح کرتے ہیں یا کیسے ہم ان کو دوبارہ بناتے ہیں. ثم نکسوہا پھر ہم اس کو کیسے یعنی ہم اس کو پہناتے ہیں لحمن گوشت، یعنی ان ہڈیوں کو ہم گوشت کیسے پہناتے ہیں. تو جیسے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ سو گئے، 100 سال پورا سوئے رہے، اٹھ کے دیکھا تو کھانا باسی نہیں ہوا تھا. اب یہ اللہ کی نشانی تھی کہ آپ کا کھانا ہم نے خراب نہیں ہونے دیا 100 سال کے اندر. جبکہ ان کا جو گدھا وہاں پہ موجود تھا اس کی ہڈیاں تک گل گئی تھیں، اس کا پنجر تک ختم ہو چکا تھا. 100 سال ایک جانور مر جائے اس کا کیا کیفیت ہوگی، وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گدھے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، اس کی ہڈیوں کو گوشت پہنایا تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ کیف تحیی الموتى کیف یحیی ہذہ اللہ، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں فلما پس جب تبینہ واضح ہو گیا لہو اس کے لیے، جب اس کے لیے یہ بات بڑی واضح ہو گئی نا تو قال انہوں نے کہا اعلم میں جانتا ہوں، یعنی اعلم میں نے جان لیا ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بڑی بڑی نشانیاں رکھی تھی نا ان میں سے یہ بھی نشانی تھی کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تو جوان ہی تھے، یعنی 100 سال گزر گئے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ 100 سال جوانی والے ہی تھے ان کے. جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو ان کے پوتے پڑ پوتے جو لوگ تھے نا وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی تھی ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کیسے لوگوں کو سلا سکتے ہیں اور کیسے ان کو دوبارہ اٹھا بھی سکتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی وجہ سے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے جو یہودی تھے نا وہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ کہنے لگ گئے تھے کہ 100 سال گزر گئے اور ان کی عمر کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. بہرحال اس کے اندر بہت ساری نشانیاں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چھپا کے رکھی تھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ فرماتا ہے. پھر اس کے بعد آگے ہمارا پیج نمبر 43 آ گیا جس کے اندر کچھ انشاءاللہ باذن اللہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس طرح سے انفاق فی سبیل اللہ، تکلیف نہ دینا، ریاکاری وغیرہ کے حوالے سے کچھ باتیں باذن اللہ تعالیٰ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات کے اندر کہ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ربی اے میرے رب آرینی مجھ کو دکھائیے کیفا کیسے تحیی الموتى آپ مردوں کو زندہ کریں گے. اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کریں گے، مجھے یہ بات دکھائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قال کہا اولم تؤمن کیا تم ایمان نہیں لاتے. یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایمان بالغیب انبیاء کے اندر عام مومنوں سے زیادہ ہوتا ہے. ایمان بالغیب انبیاء کے اندر عام مومن کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انبیاء کرام کا سوال کرنا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹا دینا جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو عین الیقین کے ساتھ یہ بات بتائیں کہ گویا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اولم تؤمن کہ آپ ایمان نہیں رکھتے. قال تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بھلا اللہ کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی ولیکن اور لیکن لیطمئن اطمینان کے لیے قلبی میرے دل کے، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے آگے سے کہا قال فرمایا فخذ پس پکڑیے اربعۃ من الطیر 4 پرندے فسرہن پس آپ ان کو سدھا لیں
اپنے ساتھ، الیکا اپنے ساتھ، یعنی سدھانے سے مراد یہ ہے کہ کسی پرندے کو یا کسی جانور کو اپنے ساتھ ہلا لینا، اپنے ساتھ اس کو مانوس کر لینا، سادہ آپ ترجمہ کر لیں فسرہن، تو آپ ان کو مانوس کر لیں الیکا اپنی طرف، یعنی وہ آپ کے ساتھ آپ کے اشاروں پہ ناچنے لگ جائیں ایک طرح سے۔ پھر آگے فرمایا ثم جعل، پھر رکھیے ان کو علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءا ایک ٹکڑا، یعنی ان کو ذبح کریں اور ان کے ٹکڑے کر لیں، چھوٹے بڑے ٹکڑے یا جو بھی ہے، وٹ ایور، یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بھی مفسرین نے بڑا اختلاف کیا جی کس طرح کے ٹکڑے تھے کیسے تھے، وہ ضرورت نہیں اس اختلاف کی، ان کے ٹکڑے کر لیں، ان کے ٹکڑے کرنے کے بعد آپ ان کو پہاڑوں پہ پھیلا دیں، پہاڑوں پہ ان کے جو ٹکڑے ہیں ان کو گرا دیں۔ ثم ادعوہن، ثم پھر ادعوہن، ان کو پکاریے، یاتینا کا، وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعین، دوڑتے ہوئے۔ تو ایسے ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا، انہوں نے اس کو پکارا تو وہ سارے کے سارے پرندے جن کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا، ان کے ٹکڑے کیے تھے، وہ اکٹھے ہو کے صحیح سالم حالت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ وعلم، اور جان لیجئے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، عزیز، وہ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ایک مومن آدمی کا اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے جیسے کہ اس کا اپنی موت کے اوپر ایمان ہے۔ ہر مومن آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اس کا ایمان ویسے بھی ہونا چاہیے کہ اس نے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو لوگ یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں نا، وہ لوگ کامن سینس سے بھی عاری ہیں، ان کے پاس کامن سینس بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جو کامن سینس ہے نا، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی نہ کوئی تو ایسا دن ہونا چاہیے تھا جس کے اندر عدل و انصاف قائم ہو۔ یہاں پہ دنیا کی زندگی میں ایک ظالم آدمی ایک مجبور آدمی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کا مال کھا جاتا ہے، اس سے مال کو روک لیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ اس پہ تشدد کرتا ہے۔ اب یہ بیچارے کا کیا قصور ہے کہ ساری زندگی یہاں بھی مار برداشت کرے اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائے، دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے؟ یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، اور انسان کی کامن سینس اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ چھوڑ دے قرآن و حدیث کے دلائل تو وہ ہیں ہی ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، اگر قرآن و حدیث کے دلائل نہ بھی ہوں تو انسان کی عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو یار ایسا دن ہونا چاہیے تھا جس دن کوئی عدل کا ترازو قائم ہوتا، جس دن کوئی انصاف کی بات کرتا، جس دن غلط کام کرنے والے کو سزا دی جاتی، اچھے کام کرنے والے کو اس کا اجر دیا جاتا، کوئی نہ کوئی تو دن ہونا چاہیے تھا نا۔ تو اس لیے مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر ہر سمجھدار آدمی ایمان رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مثل الذین، مثال الذین، ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل، ان کی مثال ہے، حبۃ، ایسے دانے کی طرح، انبتت، اگتی ہے اس سے، سبع سنابل، 7 کونپلیں یا 7 بالیاں، 7 سنابل، فی کل سنبلۃ، ہر بالی کے اندر، 100 حبہ، 100 دانے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، واللہ یضاعف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یضاعف، وہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، وہ وسیع ہے، واسع ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہ صدقہ ایسی زبردست نیکی ہے کہ اس کی مثال اللہ نے بڑی خوبصورت دی ہے کہ 1 روپیہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن خرچ کیسے کیا؟ اچھی نیت کے ساتھ۔ وہ بندہ جو اچھی نیت کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اگر وہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا، تو وہ کل قیامت کے دن شاید اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ سے بھی بڑا نیکی کا اجر بنا دے۔ لیکن وہ بندہ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ 1 کروڑ اونٹ بھی اللہ کے راستے میں ذبح کر دے تو اللہ کے سامنے اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا نیت بڑی میٹر کرتی ہے۔ اب 1 روپیہ خرچ کیا، ایک ٹکڑا خرچ کیا، اللہ نے اس سے 700 گنا اضافہ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، کمثل حبۃ۔ ابھی ساری جو انفاق فی سبیل اللہ کی باتیں ہوں گی اس حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے آگے جا کے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اللہ تعالیٰ، یضاعف، وہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، وسیع ہے، علیم، علم والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں خرچ کرنے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، ینفقون، انہوں نے خرچ کیا، اموالہم، اپنے مالوں کو، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم، پھر
لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لے کے آتے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا منن احسان کو ولا اذا اور نہ ہی تکلیف کو، یعنی انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا، پھر اس کے بعد نہ تو وہ احسان جتلاتے ہیں نہ وہ تکلیف دیتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو مال دے دیا تو اب ان کا یہ نظریہ بن جائے کہ میں نے اس کے اوپر مال خرچ کیا، یہ میری رائے سے اختلاف کیسے کر سکتا ہے، میں نے اس کو مال دیا، یہ میرے سامنے بولنے والا ہوتا کون ہے، پھر اس کو بار بار جتلانا، وہاں میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور تو میرے سامنے بول رہا ہے، بھائی میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، تو میرے احسان کے تلے آیا ہوا ہے اور میرے سامنے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو یہ کام نہیں کرتے لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف ان کو کوئی خوف نہیں علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، واللہ کمال کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قول معروف اچھی بات کہہ دینا، قول بات، معروف نیکی کی بات، ومغفرت اور لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کو نظر انداز کر دینا، یہ خیر بہتر ہے من صدقت ایسے صدقے سے یتبعوہا کہ اس کے پیچھے کیا جائے اذن کسی تکلیف کو، یعنی ایک بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے پھر اس کے بعد جس کے اوپر اس نے صدقہ کیا اس کو تنگ کر رہا ہے، ایسے بندے سے بہت بہتر وہ بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کچھ نہیں کر رہا لیکن اچھی بات کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ اس مال خرچ کرنے والے بندے سے بہتر ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، نیکی کی بات لوگوں کو بتائی ہے، لوگوں کو معاف کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اس صدقہ کرنے والے آدمی سے بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ غنی ہے، حلیم بردبار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیات کے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ یہاں پہ اللہ انکریج کر رہے ہیں صدقات کرنے والے لوگوں کو، یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا تبتلوا تم نہ خراب کرو، نہ تم باطل کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی احسان کے ساتھ، والاذی اور تکلیف کے ساتھ۔ خرچ کر ہی دیا ہے تو خاموشی اختیار کر لو، اللہ نے تمہیں دیا تم نے آگے دے دیا، کون سا تم نے اللہ پہ احسان کیا؟ اگر اللہ تمہیں نہ دیتا تو پھر تم کیا کر لیتے؟ اگر اللہ نے دیا ہے تم نے خرچ کر دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تمہیں واپس کر دے گا۔ کیلکولیشنیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ کیلکولیشن ہے جو ہمارے پاس ہے کہ 2 + 2 4، اور اگر 4 سے 1 نفی کرتے ہیں تو 3، اور ایک جمع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے کہ 2 + 2 4 نہیں ہے بلکہ 2 + 2 2800 ہے۔ اب وہ 2800 کیسے ہوا یہ بیٹھ کے آپ سوچئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تبتلوا نہ تم باطل کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی احسان جتلا کر، والاذی اور نہ تکلیف دے کر، کالذی اس شخص کی طرح، ينفقو وہ خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، ولا والیوم الاخر اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ یہ جو ریاکاری ہے نا یہ بڑا سنگین اور بڑا خفی قسم کا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں شرک سے بھی زیادہ، جو سب سے زیادہ یعنی دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جو میں تمہارے لیے خوف محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر کا ہے، شرک خفی کا ہے، وہ ریاکاری ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ینفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ جو بندے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کا جو قرین ہے، ان کا جو ساتھی ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ جس آدمی کا ساتھی شیطان ہو جائے نا اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ریاکاری بعض اوقات انسان بڑے اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ اسپیشلی یعنی مخاطب کرنے کی کوشش کروں گا آپ میں سے، اگر وہ لوگ جو خیر کا کام کر رہے ہیں یا نیکی کا کام کر رہے ہیں تو وہ کم از کم اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ کسی نہ کسی بھی جگہ پہ جا کے ریاکاری ان کے اعمال کے اندر نہیں آنی چاہیے، ورنہ ریاکاری کے اعمال سارے کے سارے غارت ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب لوگوں کو نیکیوں کا بدلہ دے رہے ہوں گے تو ریاکار آدمی آئے گا، اللہ کہیں گے جاؤ جن لوگوں کو تم دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے طلب کرو کہ کیا تمہیں وہ کوئی نیکی کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ریاکاری جو ہے نا انسان کے سارے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 30 سال 3 نہیں 30 ایئرز مجھے لگے ہیں اپنی نیت کو صحیح کرنے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
30 سال کا عرصہ لگا ہے ایک امام کو اپنی نیت ٹھیک کرنے میں. یہاں پہ جو بندہ 2 آیتیں 2 حدیث پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ مخلص آدمی کوئی نہیں ہے. یہ اخلاص بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. روزانہ صبح اٹھ کے جہاں ہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ ہمیں اس بات کی دعا کرنی چاہیے اللہ اخلاص نصیب فرما. کہیں ایسے نہ ہو یہاں پہ تھک کر جائیں اور قیامت کے جب تیرے سامنے جائیں تو ہمارے ہاتھ خالی ہوں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو. تو یہ ریاکاری بڑا سنگین گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اسی آدمی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ فمثلہ، اس کی مثال ایسے ہے کمثل صفوان، اس پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، اس پتھر پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، فاصابہ وابل، اور اس کے اوپر تیز بارش آتی ہے. وابل کہتے ہیں تیز بارش کو. فترکہ، اور اس کو چھوڑ دیتی ہے، صلدن، صاف ستھرا. یعنی ایک بندہ جو ریاکاری کرتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ پتھر صاف ستھرا ہو گیا. بارش آئی، اس پتھر کو دھو دھا کے اس نے صاف ستھرا کر دیا. اس آدمی نے اتنا کام کیا، اتنا مال خرچ کیا. آگے جواب اللہ کا کیا ہے؟ لا یقدرون علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتے علی شیء، اس چیز پر، مما، علی شیء، اس پر، مما، جو کسبوا، انہوں نے کمایا. یعنی جو انہوں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ان کا کوئی اجر جائے گا ہی نہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگلا پیج ہمارا چل رہا ہے 44، پارہ نمبر 3. یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی لاجیکل مثالیں دے رہے ہیں. باغ کی مثال ہے، بری مثال، اچھی مثال، اور اس طرح انفاق فی سبیل اللہ اور شیطان کے ڈرائے اور فقر وغیرہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ باذن اللہ بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ومثل، اور مثال، الذین، ان لوگوں کی، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے. ابتغاء چاہتے ہیں، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو، وتثبیتا، اور ثابت قدم ہے، من انفسہم، اپنے آپ میں. یعنی ان کے دل ثابت قدمی کے ساتھ اور مکمل اطمینان کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھیں. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی چلیں آگے جا کے بات کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کمثل، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال ایسے ہے، جنت، ایک باغ کی طرح، بربوۃ، جو بلند جگہ پہ ہے. ربوہ عربی زبان کے اندر یاد رکھیں، ربوۃ عربی زبان کے اندر ایسی زمین کو کہتے ہیں جو زمین سے، عام زمین سے تھوڑی اونچی ہو اور نرم ہو. یعنی ہلکا سا بھی پانی اس کو پڑے نا تو اس کا بیج پھوٹ آئے، اس کا بیج نکل آئے، اس کے اندر سے فصل آباد ہوئے. نرم زمین، بالکل ہلکا سا ہل چلایا، بیج لگایا اور فوراً اس کی فصل ہو گئی. اللہ کہتے ہیں کمثل جنت، اس باغ کی طرح ان کی مثال ہے، بربوۃ، جو بلند ہے تھوڑا یا نرم ہے، اصابہ، پہنچتا ہے اس کو، وابل، تیز بارش. جب اس کو تیز بارش آ کے ملتی ہے، فآتت، وہ لے کے آتا ہے، اکلہا، اپنے پھل کو، ضعفین، 2 مرتبہ، ڈبل کر کے. یعنی آم کی فصل، مثال دے رہا ہوں آپ کو، آم کی فصل سال میں 1 بار ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو اس آم کی فصل سال میں 2 بار ہونا شروع ہو جائے. یہ اس باغ کی برکت ہے. اللہ فرماتے ہیں فآتت اکلہا ضعفین، تو یعنی وہ لے کے آتا ہے اپنے پھل کو، ضعفین، 2 مرتبہ. فإن لم یصبھا، اگر وابل، اگر اس کو تیز بارش نہ بھی پہنچے، فطل، تل کہتے ہیں پھوار کو، ہلکی سی بارش کی پھوار اس کو کافی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی لاجیکل اور خوبصورت مثال ہے. ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ بادلوں میں سے نا آواز آ رہی ہے کہ فلاں آدمی کے باغ پہ جا کے پانی برساؤ. تو وہ بادلوں کا ایک ٹکڑا ایسے چلتے نا اس باغ کے اوپر چلا گیا. چاروں طرف بادل نہیں ہے، لیکن اس باغ کے اوپر ایک بادل ہے جو اس کے اوپر پانی برسا رہا ہے اور اس کے اندر سے سبحان اللہ وہ پھل جو ہے وہ نکل رہا ہے اور وہ باغ بھی بڑا ہرا بھرا. وہ آدمی جس نے وہ باغ دیکھا، جو اس نے بادل دیکھا اور بادل سے آواز سنی تھا، وہ چلتا چلتا اس باغ کے مالک کے پاس چلا گیا. اسے جا کے کہنے لگا کہ یار تم کون سا کام کرتے ہو، تم کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بادل خاص کیا ہوا ہے جو تمہارے اوپر بارش نازل کرتا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے باغ کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں. ایک حصہ میرے باغ کا جو آمدن کا ہوتا ہے نا، وہ میرے باغ کی آمدن کا ایک حصہ میں خرچ کرتا ہوں اسی باغ کے اوپر، دوسرا حصہ میں خرچ کرتا ہوں مساکین کے لیے، میں نے وہ خاص کیا ہوا ہے، اور تیسرا حصہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. یعنی اس نے 3 حصے اس باغ کے کیے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے
اس آدمی کے لیے پورا ایک بادل مسخر کر دیا کہ تم نے اسی باغ کو پانی پلانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، ان کو دیکھنے والا ہے. اب بری مثال اللہ نے دی ہے، سبحان اللہ، یہ بھی بڑی لاجیکل مثال ہے. اللہ فرماتے ہیں آیا ودو، کیا چاہتا ہے، احدکم، تمہارا کوئی ایک، ان تکون لہو جنت، ان کے ہو تمہارے لیے، ان تکونا کے ہو جائے، لہو اس کے لیے، جنت کوئی باغ، من نخیل کھجوروں کا، و اعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتیہا الانہار اس کے نیچے سے چلتی ہو نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل ثمرات ہر قسم کا پھل اللہ نے دیا ہو. اب یہ اس کو مثال دی ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس کھجوروں کا، انگوروں کا ہرا بھرا لہلہاتا باغ اس کے پاس موجود ہے. اب آگے بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، وَأَصَابَهُ اور اس کو پہنچ جائے، الْكِبَرُ بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی جو اولاد ہے، ضعفاء وہ چھوٹی ہو، وہ کمزور ہو، فَأَصَابَهَا تو پہنچ گیا اس کو، یعنی اس باغ کو، اعصار ایک بگولا، فیہ اس میں، نارن آگ تھی، فاحترقت اس نے اس کو جلا دیا. یعنی ایک آدمی کا بڑا لہلہاتا بڑا خوبصورت باغ تھا، جوانی کے اندر اس نے بڑی محنت کی، پھر اس کے بعد وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا. جب وہ بڑھاپے کو پہنچا اور اس کی اولاد بھی چھوٹی چھوٹی ہے، وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور آگ کا ایک بگولا آسمان سے اس کے باغ کے اوپر گرتا ہے اور اس کے باغ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال بھی موجود ہے. یعنی یہ بری مثال ہے، ریاکاری کرنے والے آدمی کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا یہ آیت ایسے بندے کے لیے ہے، یعنی جس بندے نے جوانی کے اندر بڑے نیک اعمال کیے، بڑے اچھے اعمال کیے، پھر جب وہ بوڑھا ہو گیا، اب وہ والے اعمال نہیں کر سکتا، نہ وہ دن کو روزے رکھ سکتا ہے، نہ وہ راتوں کا لمبا قیام کر سکتا ہے، نہ وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، نہ وہ مال کو کما سکتا ہے، وہ کوئی بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا. لیکن بڑھاپے میں جانے کے بعد اس نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. بڑھاپے میں جانے کے بعد اس نے گناہوں کے کام شروع کر دیے. ان گناہوں کے کاموں نے اس کی جوانی کی ساری عبادتیں ختم کر دیں، اور اس کے پیچھے کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے جو اس کی جگہ لے سکتا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی لاجیکل مثال ہے. ہمارے سامنے ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں. اللہ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرنے والے ہو جاؤ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی واضح، بڑی امیجنیشن والی اور بڑی لاجیکل مثالیں ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ومما اور اس چیز سے، اخرجنا جو ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے. یعنی یہ نا براء بن عازب غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابی بن کعب، مجھے بالضبط نام نہیں یاد کسی صحابی کا، شاید براء بن عازب ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو آیات ہے نا، یہ ہمارے انصار کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اصحاب صفہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، وہ کمزور لوگ تھے، وہ دین کا کام کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. تو جو بعض تجارت کرنے والے لوگ تھے نا، کھجوروں کا کام کرنے والے لوگ جن کے باغات تھے، وہ مسجد نبوی میں آ کے نا کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے. تو جو طالب علم وہاں سے گزرتے وہ کھجور کے خوشوں کو ایسے ہلاتے، جو ان میں سے اچھی کھجوریں ہوتی ان کو نکال کے کھا لیتے. تو بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے نا گندی کھجوریں، ردی کھجوریں یا خراب کھجوریں لٹکانا شروع کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب اللہ کے راستے میں مال نکالا کرو نا، تو اچھا اور نفیس مال نکالا کرو. بلکہ ایک حدیث آتی ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم تب تک ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو جس کو تم سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہو. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو وہ غالباً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ مسجد نبوی کے سامنے ان کا باغ تھا، بڑا خوبصورت بڑا باغ تھا، بڑا پھل لے کے آتا تھا، اور وہ باغ ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے زیادہ محبوب. کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ اکبر کبیرہ، گواہ ہو جائیں کہ یہ جو باغ ہے نا، یہ میں نے اللہ کے راستے میں آپ کو دیا، جہاں پہ چاہیں اس کو خرچ کر دیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کی عملی تفسیر بن کے دکھایا کہ اللہ کے رسول، یہ چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں نے اس کو اللہ کے راستے پہ دے دیا. واللہ العظیم، اگر ہم اس ایمان کے لیول کو پہنچ جائیں کہ اپنی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں،
تو ہمیں ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت تب سمجھ آئے گی جب ہم یہ کام کرنے لگ جائیں گے۔ یہاں پہ لوگ بیٹھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ کون لوگ تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے۔ اور بھائی جتنا کام ان لوگوں نے کیا، جیسی قربانیاں، جیسا ایثار ان لوگوں نے دکھایا، ان کی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ تو یہ بڑی ایک قیمتی چیز ہے ہمارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم جو تم کماتے ہو، مما اور اس چیز سے اخرجنا جو ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور نہ تم قصد کرو، الخبیثہ بری چیز کا، منہ اس سے، تنفقون کہ تم خرچ کرو، یعنی بری چیز کو تم کبھی اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو، ولستم اور نہیں ہو تم بآخذہ اس کو قبول کرنے والے یا لینے والے، الا مگر ان تغمزو تم نظر انداز کرتے ہو یا چشم پوشی کر دیتے ہو، فیہ اس میں، یعنی اللہ کے راستے میں تم ایسی چیز خرچ کرتے ہو جس کو تم خود قبول نہیں کرنا چاہتے۔ کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس دو طرح کے نوٹ پڑے ہیں۔ ایک نوٹ وہ ہے جو بڑا غلیظ قسم کا، بڑا گندا سا اور بڑا پھٹا ہوا، ٹیپیں لگی ہوئی ہیں اس نوٹ کو، وہ نوٹ میرے پاس ہے، اور ایک بڑا صاف ستھرا نوٹ ہے۔ اب یہ نوٹ میں اللہ کے راستے میں دوں گا جی جا کے، کیوں جی؟ کہ مجھے یہ خود پسند نہیں ہے، اور مجھے کوئی بندہ دے، مجھے بھی یہ پسند نہیں ہے، مجھے کوئی دکاندار دے گا، میں کہوں گا بھائی یہ نوٹ چینج کرو، مجھے یہ نوٹ اچھا نہیں لگ رہا تمہارا۔ تو ایسی چیز ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، حالانکہ وہ چیز تو ہم خود نہیں چاہتے کوئی بندہ ہمیں دے، میں اپنے لیے تو قبول نہیں کرتا لیکن اللہ کے راستے میں دوں گا۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں اور یہ حدیث نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تھے نا، یہ دونوں جب غریبوں میں درم و دینار تقسیم کرتے تو ان کو خوشبو لگا کے کرتے، خوشبو لگا کے، نئے نوٹ پرانے نوٹ کی بات چھوڑیں، خوشبو لگا کے نوٹ کو غریبوں میں تقسیم کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ ڈبل اجر دے گا۔ نمبر ایک تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا، اور نمبر دو جب کوئی مسکین آدمی اس نوٹ کو یا اس مال کو لے گا، اس درم و دینار کو لے گا، اس میں سے آنے والی جو خوشبو ہوگی اس کو وہ خوش کر دے گی، اللہ اس کو خوش کرنے کا اجر بھی ہمیں عطا کرے گا۔ کدھر یار پھر رہے ہیں ہم لوگ، کدھر کی باتیں ہیں، کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے، واللہ یقین کریں کسی جگہ پہ نہیں ہے ہم لوگ۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وعلم، اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ غنی، وہ غنی ہے، حمید وہ قابل حمد ہے، وہ حمد والا ہے، وہ تعریف والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الشیطان شیطان یعیدکم وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر یعنی فقیری کا۔ میں نے آپ کو بتایا کیلکولیشنیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کیلکولیشن انسان کے پاس ہے 2 + 2 4، اور 2 میں 4 میں سے اگر ایک نکالتے تو باقی رہ جاتا ہے 3۔ یہ جو 2 + 2 4 اور 3 نفی 1 2 ہے نا، یہ تقسیم شیطان ہم سے کرواتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے جا رہے ہوں گے نا، یا صدقہ کرنے کا ارادہ کریں گے، تو یہ شیطان آپ کے کان میں آئے گا، ادھر سے آئے گا، آپ کو کہے گا او بھائی اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، تم نے اتنے پیسوں سے فلاں کام کرنا ہے، تم فلاں کام کر سکتے ہو، تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر سکتے ہو، تم اپنے والدین پہ خرچ کر سکتے ہو، تم اپنے باقی معاملات کے اوپر خرچ کر سکتے ہو۔ یاد رکھیں شیطان کبھی بھی آپ کو نیکی سے منع نہیں کرتا، وہ نیکی کے نتائج سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے یا نیکی کو ڈیلے کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی آپ کو یہ آ کے نہیں کہے گا کہ تم نیکی نہ کرو، بلکہ کہے گا یار نیکی کرو گے تو تمہیں یہ نقصان ہوگا۔ اس نقصان کے چکر میں آ کے ہم لوگ نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی اصل میں جو کیلکولیشن اللہ کے ہاں جو کیلکولیٹر ہے نا، وہ دنیاوی کیلکولیٹر سے مختلف ہے۔ آپ نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صدقہ کیا، اللہ نے آپ کو اگر 70 روپے واپس نہیں کیے یا 700 روپے واپس نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے 700 ایسی پریشانیاں دور کر دی ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، یہ صدقہ انسان سے بلاؤں کو، آزمائشوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں شیطان یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، الفقر تنگ دستی کا، ویأمرکم اور وہ تم کو حکم دیتا ہے، الفحشاء فحاشی اور عریانی کا یا بے حیائی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعیدکم وہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ، مغفرت کا، منہ اس سے، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع و وسیع ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں فضل دے گا، اللہ تمہیں بڑھائے گا، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تم سے پریشانی کو لے جائے گا۔ ایک بات یہاں پہ یہ نوٹ کر لیں، جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کا مال نہیں پسند کہ اللہ اس کا مال اپنے راستے میں لے لے۔ یہ اس بندے کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے مال بچا لیا ہے،
اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ اللہ نے اپنے راستے میں میرا مال مجھ سے روک لیا ہے. تو لہٰذا یہ صدقہ جو دینا ہے نا اللہ کے راستے میں یہ خوشی سے دینا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن چاندی اور سونے کی طرح بنے بنائے اجر و ثواب کے پہاڑ میری جھولی میں ڈال دے گا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت، وہ دیتا ہے حکمت کو من یشاء، جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جو کوئی حکمت دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، فقد پس تحقیق اوتی وہ دیا گیا خیرا کثیرا بہت زیادہ خیر. وما یذکروا، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اس سے، اللہ سوائے اولو الالباب عقل والوں کے، یعنی عقل والے ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں پہ مال کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کا کیوں تذکرہ کیا، یہ سوال ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ مال جو ہے نا وہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت نہیں ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو دین کی سمجھ دے دے. رأس الحکمتی مخافت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کی جو بلندی یا چوٹی ہے نا وہ اللہ سے ڈر جانا ہے. جو بندہ اللہ سے خوف محسوس کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جس بندے کو اللہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں بات بیان ہو رہی ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین. جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دین ایسے ہی نہیں پڑا ہوا کہ ہر بندے کو مل جائے. یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیث ہے، رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا ہر بندے کو دیتا ہے. جو مال ہے نا یہ ہر بندے کو ملتا ہے، کسی کو کم مل گیا، کسی کو زیادہ مل گیا، چاہے وہ دیندار ہے چاہے وہ دیندار نہیں ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ پہ ایمان لانے والا ہے یا اللہ کا کفر کرنے والا ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ مال سب کو دیتا ہے. لیکن دین اللہ تعالیٰ صرف اس بندے کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے نا اس بندے کو اللہ دین دیتا ہے. ہر بندے کو اللہ دین نہیں دیتا. لہٰذا دینداری یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کے بارے میں یہاں پہ بات بیان ہوئی. اللہ کہتے ہیں کہ عقل والے لوگ ہیں جو دین کو تھام کے رکھے ہوتے ہیں. جو بے عقل بندے ہیں نا ان کے خیال سے تو مال ہی سارا کچھ ہے اور یہی سارا کچھ ان کے ساتھ رہ جائے گا. اس کے بعد آخری صفحے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. نفقہ و نظر وغیرہ ہدایت اللہ کی طرف سے فقراء پہ خرچ کرنا اور باقی ساری چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس صفحے کے اندر اچھے انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم، وما اور جو بھی انفقتم تم خرچ کرتے ہو، من نفقتن یعنی خرچ کرنے سے یا مال سے، او نظر تم یا تم نظر مانتے ہو، من نظر کوئی بھی نظر، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلمہ وہ اس کو جانتا ہے. تمہارا جو بھی مال خرچ ہو رہا ہے یا تم کوئی نظر اللہ کے راستے میں مان رہے ہو. نظر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ میں اللہ کے راستے میں یعنی 100 اونٹ ذبح کروں گا اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا. مثال دے رہا ہوں آپ کو، کوئی اچھے کام کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے یعنی اپنے کوئی کسی نیکی کو معلق کر لینا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عمرہ کرنے جاؤں گا، اس کو نظر کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو نظر ہے نا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف ایک ذات کے لیے ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے جی نظر اللہ نیاز حسین، وہ فلاں چیز وہ فلاں چیز. یہ سارے شرکیہ جملے ہیں جن کا دینی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کوئی بھی چیز جو آپ نظر مانی ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ کیا ہو، وہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے وہ کرنا جائز نہیں ہے. اور اس طرح سے یاد رکھیں کہ یہ جو نظر ہے نا کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کا کام ہو بھی، کہ آپ نے نظر مانی تو آپ کا کام ہونا کوئی فرض ہو گیا، عین ممکن آپ کا کام نہ ہو. نظر اللہ کی تقدیر کو ٹالتی نہیں ہے، ہاں لیکن یہ ہے کہ انسان سے کسی نہ کسی حد تک کوئی مال چلا جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان تبدو الصدقات، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو صدقات صدقات کو، فنعما ہی تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم اس کو پوشیدہ کرو، وَتُؤْتُوهَا اور تم اس کو دو الفقراء فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہت ہی عظیم ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور وہ دور کر دے گا تم سے، مِن سَيِّئَاتِكُمْ تمہاری برائیوں کو، وَاللَّهُ اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو خبیر دیکھنے والا ہے. اس آیت کے اندر ظاہری صدقات کرنے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور پوشیدہ صدقات کرنے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اتنا چھپا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اس بندے نے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی نبی صاحب نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے، وہ لمبی حدیث ہے. کچھ چیزوں کے بارے میں صحابہ سوال کر رہے تھے کہ کون سی سخت ہے، کون سی سخت ہے، کون سی سخت ہے، فلاں چیز سخت ہے جی، فلاں چیز سخت ہے، لوہا سخت ہے، یعنی اس طرح کی لمبی حدیث آتی ہے. وہ اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آخر میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو سخت چیز ہے نا اللہ کے ہاں، وہ ایسا صدقہ ہے کہ انسان کا دایاں ہاتھ خرچ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، چھپا کے صدقہ کرنا. لیکن اگر ظاہری طور پہ کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے. اسی میں بعض جو مفسرین ہیں وہ یہ بات بھی اس کی تشریح بھی کرتے ہیں کہ جب آپ فرضی زکوٰۃ دیں تو وہ آپ ظاہری طور پہ دیں، اور جب آپ نفلی طور پہ صدقہ کریں تو آپ اس کو چھپا کے کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ آپ نے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. بہرحال کسی بھی طرح سے آپ صدقہ کریں، اصل چیز یہ ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں مال کو دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. بعض جو صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ اپنے ان عزیز و اقارب یا رشتہ داروں کو جو ایمان والے نہیں تھے نا ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تو ایمان والے نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر کیوں خرچ کریں، ہمیں ان کو نہیں دینا چاہیے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے. یاد رکھیں کہ فرضی زکوٰۃ آپ مسلمان کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے الا کہ کسی کی تالیف قلبی کے لیے کسی غیر مسلم کو دی جائے. اور نفلی صدقات آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، جیسے قربانی کا گوشت ہو گیا، آپ کے پڑوس میں کوئی عیسائی رہتا ہے آپ اس کے گھر میں دے سکتے ہیں. کوئی نفلی طور پہ اگر کوئی مفلس ہے، کوئی مجبور ہے تو آپ اس کو وہ دے دیں. دیکھیں جو بھی مال آپ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خالصتاً اور اخلاص نیت کے ساتھ آپ خرچ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ اس کو اللہ کے پاس پائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے علی کا آپ پر ہداہم ان کی ہدایت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو من خیر مال میں سے بھلائی، یعنی اپنے مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو فلی انفسکم، وہ تمہارے ہی لیے. یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کا کوئی کام کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے ہی اچھائی ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے کوئی برائی کا معاملہ کیا فَلَهَا، تو اس کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ہے، وہ بھی تمہارے لیے ہے. تو جو بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں نا وہ ہمارے لیے ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہمارے صدقات و خیرات نہیں چاہیے. جیسے قربانی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ بال پہنچتے ہیں، نہ کھالیں پہنچتی ہیں، نہ کوئی اور چیز پہنچتی ہے. اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تقوی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، چھوٹی سی باریک سی ہلکی پھلکی سی اپنی استطاعت کے مطابق تم نے بکری بھی اگر اللہ کے راستے میں کر دی تو وہ کروڑوں اونٹوں سے بہتر ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کیے گئے. تو اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا، اور نہیں تم خرچ کرتے الا مگر ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو من خیر مال میں سے یوفی پورا یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یوفی یعنی جیسے کہتے ہیں نا وفا کرنا، تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں للفقراء، فقراء کے لیے، الذین، وہ لوگ، احصروا، جو روک دیے گئے، فی سبیل اللہ، تنگ دستوں کے لیے، وہ لوگ احصروا جو روک دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، ضربن، پھرنے کی، فی الارض، زمین میں. اب یہاں پہ ضرب یضرب کا مطلب مارنا نہیں ہے، ضرب یضرب کا مطلب ہے سفر کرنا یا پھرنا، معاش کے لیے آگے پیچھے جانا آنا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں کو قصر کرو. تو یہاں پہ ضربن کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، چلنا پھرنا. فرمایا کہ للفقراء، تنگ دستوں کے لیے، احصروا، جو روک دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں ہے ان کے پاس کوئی استطاعت، ضربن، پھرنے کی، فی الارض، زمین میں. یحسبهم الجاہل، اب یہاں پہ مراد کون سے لوگ ہیں، تھوڑا سا تصور کریں. یہاں پہ جو لوگ سفر کرنے سے روک دیے گئے یا معاش کو کمانے سے روک دیے گئے، یہ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو سمجھ رہے ہیں. اب وہ ذریعہ اگر وہ معاش کی طرف چلے جائیں گے تو وہ اللہ کے دین کا کام کیسے کریں گے؟ وہ بھی اگر مال کمانے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو ان کی تو جو دین کو چند لوگ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام کون کرے گا؟ تو اللہ کے دین نے ان کو بنیادی طور پہ روکا ہوا ہے کہ وہ
زمین میں معاش کمانے کے لیے چاہیے، وہ دین سیکھ رہے ہیں، اصحاب صفہ وغیرہ ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے یا دیگر جو طالب علم ہو گئے یا دین کا کام کرنے والے لوگ ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں۔ آگے اللہ پتہ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، فرمایا یحسبہم، گمان کیا ان کے بارے میں، الجاہلو، لا علم لوگوں نے، اغنیاء، کہ وہ غنی ہیں، من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، عفاف کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے، یعنی لا علم لوگ جو عام لوگ ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سوال نہیں کرتے تو لہٰذا یہ غنی ہیں، ان کو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی اللہ نے خوبصورت مثال دی۔ ہمیں یہاں پہ سبق کیا ملتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو ضرور تلاش کریں جو لوگ سفید پوش ہیں، جو لوگ اپنی عزت نفس کو بچانے کی غرض سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کے سامنے مانگتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہت بہتر ہے ہاتھ پھیلانے کی نسبت، یہ بات بہت بہتر ہے کہ تمہارا کوئی آدمی جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے، اپنے کندھے پہ رکھے، بازار میں آ کے بیچے، اس کو بیچنے کے بعد اس سے مال حاصل کرے، خود کھائے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے۔ یہ بندے کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اس بات کی نسبت کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو اللہ فرمانے کہ یعنی لا علم لوگوں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سوال نہیں کرتے تو ان کے پاس بڑا مال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تعریفہم، آپ ان کو جانتے ہیں، بسیماہم، ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، الحافاً، لپٹ کر، وہ بھاگے آئے جی مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو۔ واللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ جو ابھی سیلاب آیا ہمارے جنوبی پنجاب میں، پاکستان کے اندر، تو میں کچھ نہ وہ کھانے پینے کی اشیاء لے کے گیا، پکا ہوا کھانا، ان دنوں میں بالکل سیلاب کے اول ایام تھے، یہاں تک پانی تھا تقریباً۔ میں نے دونوں چیزیں، یہ جو دو چیزیں اللہ یہاں قرآن میں بیان کر رہا ہے، میں نے دونوں چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، دونوں چیزیں۔ ایک بستی میں ہم لوگ گئے، ہم ان کے گھروں میں کھانا دے کے آئے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ ہماری گاڑی کے ارد گرد کھڑے ہیں، مجھے دے دو مجھے دے دو، یہاں تک کہ ہمیں بڑی مشکل سے وہاں سے نکلنا پڑا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، ان کے پاس کھانا تھا، لیکن وہ پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ دوسری بستی کی طرف گئے، وہ بالکل پہاڑ کے دامن میں تھی، بڑی مشکل سے ہم اندر پہنچے ہیں۔ وہ لوگ، اللہ اکبر کبیرہ، میں حیران ہو گیا ان لوگوں کی اثار اور قربانی کو دیکھ کے، کہ بندہ آیا، وہ آگے کہتا ہے جی کہ ہم نے اس کو 2 پیکٹ دیے کھانے کے، کہ جی 2 پیکٹ ہیں۔ کہنے لگا نہیں میرے گھر میں 1-2 بچے ہیں، ہمیں 1 پیکٹ کافی ہے، آپ 1 پیکٹ کسی اور کو دے دیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں میں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کیفیتوں کا نظارہ کیا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی بھی مثال دی جو لوگوں سے لپٹ کے سوال کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی بتایا جو لوگوں سے دور ہوتے ہیں، سوال کرتے شرماتے ہیں۔ اور وہ بندے ایسے ہمارے سامنے سے غائب ہوئے نا، ایسے ہمارے سامنے سے غائب ہوتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ بندہ گیا کدھر ہے۔ اس نے ایسے پیکٹ لیا کھانے کا اور غائب ہو گیا، جیسے وہ اپنا منہ چھپا رہا ہو کہ میں کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ ایسے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ ایک اور حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے بے وجہ سوال کرنے والا بندہ، بغیر مقصد کے سوال کرنے والا بندہ، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے حال میں آئے گا کہ اس کے منہ کے اوپر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، ننگے منہ کے ساتھ، ڈھانچے والے منہ کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے آئے گا کہ وہ لوگوں سے بے وجہ سوال کرتا تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا، جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر، مال سے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم، جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت، سرًا، چھپا کر، پوشیدہ طور پہ، وعلانیتاً، اور اعلانیہ طور پر۔ جو لوگ ہر وقت دن رات لگاتار چھپا کے، دکھا کے، کسی بھی طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے اجر ہے، عند ربهم، ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ، اور ان کو نہیں خوف، عَلَيْهِمْ، ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ سبق مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ ابھی ہم آپ لوگوں کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔